میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ نہیں مانتا، لیکن کوئی شخص میری طرف یہ منسوب کرے کہ سلمان صاحب تو ابو بکر صدیق کے خلاف ہیں، عمر فاروق کے خلاف، تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا بڑا لپاڑیا، بدماش، خبیث، مجرم، جہنمی ہے۔ عام کیا گیا، اتنا عام کیا گیا کہ شیعہ جو ہے وہ اس قرآن کو مانتے نہیں، وہ تو قرآن میں تحریف کے قائل ہے کہ لوگ یہی بات کہتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں۔ ارے بھائی براہ راست پوچھ لیجئے کسی ذمہ دار شیعہ سے کہ وہ تم اس قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، دیکھیے اس کا جواب کیا ہے۔ جو جواب ہو وہی حجت ہوگا، آپ کا کوئی فتویٰ حجت نہیں ہوگا۔ مزاج بنانے کی ضرورت ہے اور پوری امت میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر فرد اپنا تعارف یہ کرائے کہ میں مسلم ہوں۔ بسم اللہ، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ اس نے دو باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں اس نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا ہوں، لیکن آپ میرے بارے میں کہیں کہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں تو کتنا بڑا لپاڑیا ہے۔ اچھا، یہ گندے گندے الفاظ پتہ نہیں کون سی تہذیب سے یہ بندہ آیا ہے، بزرگ ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن اس کی زبان کتنی خراب ہے اور کتنی بدبودار ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے رکھے رہتا ہے یہ شخص گندے گندے الفاظ، اور موقع پاتا ہے تو نکالتا ہے۔ اللہ عالم کس تہذیب سے یہ شخص پیدا ہوا، ان کے الفاظ کہاں سے لاتے ہیں یہ؟ اب اس پر تو گفتگو ہماری ہے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں تو بھائی اب کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی تحقیق کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ وہ تھا زمانہ جب لوگ بہانے کر لیتے تھے کہ نہیں وہ جھوٹ بات ہے، وہ تو خالی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب تو علی اعلان ان کے علماء، ان کے ذاکرین، ان کے خطبہ، ان کے مفسرین، جو بھی ان کے ہیں، ان کے حلقے کے تمام لوگ، ان کے متشددین اور ان کے اعتدال پسند، ان کے ہارڈ کور والے، ان کے سافٹ کور والے، سارے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برائیاں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر طعن کرتے ہیں، ان پہ لعنتیں کرتے ہیں، ان پہ مجلسیں کرتے ہیں۔ اب یہ چیز کوئی تحقیق کی رہ ہی نہیں گئی۔ یہ آدمی پتہ نہیں کس دنیا میں ہے اور پتہ نہیں کن لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا۔ بہرحال یہ اس پر میری گفتگو نہیں ہے، اصل گفتگو جو ہے چیخ نے کہا کہ بھائی الزام لگایا جاتا ہے شیعوں پر، یہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ چلو آپ اس میں کوئی تقسیم کرتے، کوئی درجہ بندی کرتے تو ایک حد تک آپ کی بات سننے کے لائق تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جواب آپ کا کیا ہے کہ آپ جا کر کے کسی عام شیعہ سے جا کے پوچھئے کہ قرآن میں آپ تحریف مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ کوئی جواب ہے؟ کیونکہ بھائی عام شیعہ ہو سکتا ہے اپنا عقیدہ نہ جانتا ہو، عام شیعہ ہو سکتا ہے تقیہ کر رہا ہو، کیونکہ تقیہ بہت اہم چیز ان کے یہاں ہے۔ ایسے ہی ایک جواب دیا جاتا ہے کہ جو قرآن آپ کے یہاں ہے وہی قرآن ہمارے یہاں ہے، تو ہمارے یہاں بھی وہی قرآن ہے جو آپ کے یہاں ہے۔ یہ جواب ہے، کیونکہ آپ کا تو عقیدہ ہے کہ وہ قرآن ہے ہی نہیں، وہ بعد میں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو موجود ہے وہی رہے گا آپ کے پاس، آپ وہی دکھاؤ گے۔ تو یہ سب جوابات نہیں ہیں، اس کے لیے کتابوں میں جایا جائے گا، اس کے لیے تحریروں میں جایا جائے گا۔ اچھا، برسبیل تذکرہ ایک بات یاد آ گئی۔ زمانے طالب علمی میں کسی وجہ سے مجھے بہت شوق ہوا تھا کہ میں دیکھوں کہ شیعوں کا اپنا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اخبارات میں، اپنی کتابوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے حلقے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ یہ بہت شوق ہوا تھا مجھے۔ تو ہلور جو ہے ایک بستی ہے، وہاں مجھے پتہ لگا کہ بہت سارے رسائل آتے ہیں شیعوں کے، جیسے ہم لوگوں کے رسائل آتے ہیں، نوائے اسلام ہے، السنہ ہے، اور اس طریقے سے الفرقان ہے، ایسے مختلف رسائل، مختلف جو ہے ماہنامے آتے ہیں۔ تو مجھے کچھ ماہنامے ان کے ہاتھ لگے تو ان کو پڑھ کر کے اندازہ ہوا کہ کس طرح کا ان کا معاملہ ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی سمجھتے رہے کہ چلو تحریف قرآن کا عقیدہ عربی کتابوں میں ہوگا، ہندوستان میں اور پڑوس کے ملک میں، بنگلہ دیش میں، یعنی یہ سب جو علاقے ہیں ان میں یہ سارے عقائد کی باتیں نہیں لکھی جاتی ہوں گی اور عربی کتابوں میں لکھی جاتی ہوں گی۔ تو مجھے قرآن بھی ہاتھ لگا، جو قرآن میں اردو میں حاشیہ تھا، ترجمہ بھی تھا اور حواشی لگائے ہوئے تھے، اور اس حاشیے میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ آیت بدل دی گئی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، الزام ہے۔ اب وہ یہ کہ وہ تلاشنا میرے لیے اس وقت ممکن نہیں رہا،
اور یہ کہ وہ زمانہ ہو گیا اس کو دیکھے اور پڑھے ہوئے، تو اب وہ حوالہ تو دینا بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن اور حوالے ہیں اس سے اہم کتابوں کے حوالے۔ بھئی جب بھی حوالے دیے جاتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں وہ پرانی کتابوں میں ہے، بھائی جو اسلاف کی کتابیں ہوں گی وہی اصل میں حوالے کی چیز ہے۔ بھئی ہم کیا کہتے ہیں، آج کے زمانے کا کوئی عالم دین اگر کوئی بات لکھتا ہے تو ہم اس کا رد کیسے کرتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری امہات الکتب ہیں، جو ہماری بنیادی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں یہ بات موجود نہیں ہے، اس لیے بعد کے زمانے میں کوئی نظریہ رکھتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی نظریہ ہے۔ تو بھائی قرآن کے سلسلے میں، قرآن کی تحریف کے سلسلے میں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اس زمانے کے لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ امہات الکتب میں کیا نظریہ ہے، ان کی حدیث کی کتابوں میں کیا نظریہ ہے، ان کی بنیادی کتابوں میں کیا نظریہ ہے، ان کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، جو ان کے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، ان کے انہوں نے کیا لکھا ہے، کیونکہ وہی چیز ایتھنٹک ہوگی، اسی چیز کو ہمیشہ بعد کی نسلیں تسلیم کریں گی۔ بعد والوں کو بعد کی نسلیں تسلیم نہیں کرتی اس طریقے سے۔ تو جب ہم امہات الکتب کے حوالے دیں تو اس سے بڑا حوالہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو یہ ندوی صاحب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ دفاع کر رہے ہیں ان کا۔ کاش اس شخص کو اصحاب رسول کے دفاع کی توفیق، کاش قرآن کے دفاع کی توفیق ہوتی، لیکن یہ قرآن کا نہیں، روافض کا دفاع کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آئیے میں جو ہے کچھ حوالے دیتا ہوں۔ ایک حوالہ زید بھائی میں نے بھیجا ہوا ہے، حق الیقین۔ حق الیقین مترجم ہے، جی جی آرام سے لائیے، مترجم ہے، پڑوس سے وہ چھپی ہوئی ہے، نیٹ پر بھی اس کے فوٹوز مل جائیں گے آپ کو۔ حق الیقین آپ لکھیں گے، عربی میں بھی وہ کتاب مل جائے گی۔ تو روایتیں اس میں ہیں اور ان کا ترجمہ ہے۔ اچھا روایتیں بھائی کوئی 2000 سے زائد روایتیں ہیں تحریف قرآن پہ، 2000 کے آس پاس روایتیں ہیں تحریف قرآن پہ ان کی، اور اس میں سے بعض متواتر بھی ہیں اور اصول دین کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے امامت اصول دین کی حیثیت ہے امامت کی، ویسے اس کی اب دیکھیے یہ حق الیقین جو ہے یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اوپر دیکھیے لکھا ہے اردو ترجمہ، کوئی سید بشارت حسین ہے، مجلس علمی اسلامی پاکستان سے جو ہے یہ اس کا ترجمہ چھپا ہوا ہے۔ اب اس کے اگلے صفحات آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے کیا لکھا ہوا ہے، کیا چیز بیان ہوئی ہے۔ زید بھائی اگر تھوڑا بڑا کریں گے تو ہو سکتا ہے جی ہو جائے۔ پہلا پیج یہی ہے، پہلا پیج یہی ہے، اس کے بعد ایک پیج اور ہوگا۔ تو اس میں جو ہے میرے لیے تھوڑا پڑھنا جو ہے میں اور تھوڑا سا اور بڑا ہو کچھ، جی 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 اگر نہیں بھی ممکن ہوا تو میں اس کا خلاصہ بتا دوں گا انشاءاللہ، تاکہ وقت تاکہ کم سے کم ملے۔ اچھا موجود ہیں یہ چیزیں، یعنی ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت اس میں کوئی ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ سرچ کریں اور اس کو دیکھیں اور حقائق کا پتہ کریں، آپ کو بہت آسانی کے ساتھ۔ جی یہ ایک منٹ یہ دوسرا صفحہ ہے کیا؟ دیکھیے ایک ہاتھ والا صفحہ ہے، ہاں یہ نہیں، ہاں وہی جو رنگین ہے نا، جو رنگین ہے، جو کلر کیا ہوا ہے وہی ہے اصل، مطلب ہاں وہی کلر، ہاں جی جی وہی بڑا کرنا ہے جی۔ اب لکھا ہوا ہے تو خانہ مطلب لمبی روایت ہے، پوری روایت ہی تحریف قرآن سے متعلق ہے، لیکن چند لائنیں مطلب پڑھ دی جا رہی ہیں تاکہ آپ سن لیں۔ تو خانہ نشین ہو گئے اور قرآن جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور گھر سے اس وقت تک باہر نہ نکلے جب تک پورا قرآن جمع نہ کر لیا۔ قرآن چمڑوں، لکڑیوں، رقعوں اور ہڈیوں پر متفرق تھا۔ پھر ابو بکر نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آ کر بیعت کریں۔ حضرت نے جواب میں کہلا دیا، میں نے قسم کھائی ہے کہ رضا دوش پر نہ رکھوں گا مگر نماز کے لیے، اور جب تک قرآن نہ جمع کر لوں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے چند روز صبر کیا اور حضرت نے پورا قرآن جمع کر لیا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو باہر کیا، یا کیا لکھا ہے، پھر اس کو مسجد میں لائے جس وقت کی ابو بکر و عمر اور صحابہ مسجد میں تھے، اور بآواز بلند کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو، جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے میں نے ان کا غسل و تجہیز و تکفین کیا۔ اب آگے کی عبارت جو دوسرے صفحہ میں ہے زید بھائی وہ لائیں گے، تو اس میں جو ہے پھر ہاں وہی جو رنگین ہے، اس رنگین والے کو، اس کے بعد تمام قرآن
اس جامع میں جمع کیا اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے مگر جناب رسول نے مجھ کو بتائی اور اس کی تعویل سے مجھے آگاہ کیا. قیامت کے دن نہ کہنا کہ ہم اس سے غافل تھے، اور یہ نہ کہنا کہ میں نے تم کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا اور اس قرآن کو یا اس حق کو تمہیں یاد نہیں دلایا اور تم کو کتاب خدا کی جانب دعوت نہیں دی. عمر نے کہا جس قرآن سے ہمارے پاس ہے ہمارے لیے کافی ہے، یعنی جو قرآن ہمارے پاس ہے ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو تمہارے قرآن کی احتیاج نہیں ہے، یعنی ضرورت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا پھر اس قرآن کو نہ دیکھو گے یہاں تک کہ مہدی میری اولاد سے اس کو ظاہر کرے گا. اب یہاں دیکھیے یہ آخری جو لائن تھی کہ حضرت عمر نے گویا حضرت علی کا قرآن ریجیکٹ کر دیا اور کہا جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے. تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ پھر دیکھو جب اس قرآن کو دیکھ لو، سمجھ لو تم کہ اس قرآن کو نہیں دیکھو گے اب تم، اور جب میری اولاد میں سے مہدی ظاہر ہوں گے تب وہ اس قرآن کو لے کے آئیں. یہاں دیکھیے صاحب یہ ان کے امہات الکتب میں سے ہے، ان کی بڑی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے. یہ حضرت والا کہہ رہے ہیں کہ ان پہ الزام ہے. جا کر کے کسی شیعہ سے پوچھئے کہ قرآن تو میں تم تحریف مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. بھائی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، جس پہ نسلوں کی تربیت ہوگی اور ہوئی اور قیامت تک جس پر تربیت ہوگی وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ ان کی تفسیر کی کتابوں سے ہوگی، ان کی امہات الکتب سے ہوگی، ان کی اسلاف کی کتابوں سے ہوگی، یہاں سے ان کی تربیت ہوگی. تو یہ بات تو بالکل بیجا ہے اور درست نہیں ہے. یہ ایک حوالہ ہوا. دوسرا حوالہ اچھا زید بھائی میں نے ایک وہ یوما ولدتا والا جو بینر ہے وہ بینر ہوگا نا، وہ بینر لگا کے رکھیے. ہاں یہ اور یہ جو ہے نا یہ ایک آیت اس میں دکھ رہی ہے دونوں فوٹوز کے بیچ میں، وہ ذرا دکھنی چاہیے تاکہ پبلک دیکھے اور لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم کس کے لیے. ہم کو جو گالیاں مل رہی ہیں منہ بھر بھر کے، کمنٹ میں گالیاں دے رہے ہیں، کہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، وہ گالیاں ہمیں کیوں مل رہی ہیں؟ ہم کو ریالی کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہم کو ریال خور کیوں کہا جا رہا ہے؟ پیٹرو ڈالر کھانے والا کیوں کہا جا رہا ہے؟ امریکہ اسرائیل کا ایجنٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، توحید کا دفاع کر رہے ہیں، توحید عبادت کا دفاع کر رہے ہیں اور اسلامی اصولوں کا دفاع کر رہے ہیں، تکفیر پر گفتگو کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں پر گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو ایجنٹ کہا جا رہا ہے. اس کو رکھیے گا، مسلسل رکھیے اس کو، تاکہ لوگوں کی نظر اچھی طرح پڑتی رہے اور لوگ سمجھتے رہے. میں اس پہ بھی تبصرہ کروں گا. تو اب یہ ایک حوالہ میں نے دیا. دوسرا حوالہ ہے کہ نجف کے ایک عالم ہیں، آپ گوگل کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا. نجف کے ایک عالم ہیں مرزا حسین بن محمد تقی نوری تبرسی. نوری تبرسی شارٹ میں کہتے ہیں. یہ 1320 عیسوی میں غالباً ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی ایک کتاب ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کی تحریف کے سلسلے میں کلیئرنس، وضاحت، ایک دم قول فیصل. اب اس کتاب میں کیا کیا ہے اس کتاب والے نے کہ انہی کی کتابوں اس نے اپنے عقیدے کو ظاہر کیا کہ بھئی یہ عقیدہ ہمارا ہے تو یہ کھلنا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے. اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بھئی یہ عقیدہ مانو، اس کو بولو، اس کو چھپاؤ مت. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس عقیدے کو عموماً چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ امت والا جو نعرہ اور چورن بانٹ رہے ہیں یہ چورن بانٹنے میں آسانی ہو، اس لیے چھپاتے ہیں. بہرحال اس نے کتاب لکھی اور امہات الکتب جو ان کے ہیں، ان کی جو اسلاف ہیں ان کی کتابوں کے، جیسے ہمارے ہاں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بیہقی، موطا، ان حدیث کی کتابوں سے حوالے ہوتے ہیں ہمارے ہاں. اور بخاری مسلم کا حوالہ آ جاتا ہے تو ایک دم 100% صحیح. ایسے ان کے یہاں بھی، کیونکہ یہ ہماری حدیث کی کتابیں مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو روایتیں ہیں ان کو یہ مانتے ہیں. تو ایسی کتابیں جو ان کے یہاں اس درجے کی، ان کتابوں کے حوالے اس کتاب میں ان کے عالم نے دی ہیں. یہ کتاب جب ایران میں شائع ہوئی تو خود شیعوں کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا، کیونکہ شیعہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو عقیدہ ان کی کتابوں میں جگہ جگہ موجود ہے اس عقیدے کو جمع کر کے ایک جا بیان کیا جائے، اور جو خواص تک محدود ہیں، یعنی خاص لوگ جس عقیدے کو جان رہے ہیں، وہ عقیدہ عام لوگوں میں پہنچ جائے. کیونکہ عام لوگوں میں وہ عقیدہ جب پہنچ جائے گا
تو ہم انہیں دھوکہ نہیں دے سکیں گے, فریب نہیں دے سکیں گے. اور بعض علماء نے پھر ان کے اس کتاب کی مخالفت میں کتاب لکھی. تو جب کتاب لکھی تو پھر اس نے جواب میں کتاب لکھی, اور کتاب کا نام رکھا رد و بعض الشبہات عن فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. یعنی فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب کے خلاف جو کتابیں لکھی گئیں یا جو شبہات بیان کیے جا رہے ہیں ان کا جواب اس کتاب میں. یعنی جو قرآن پاک کی تحریف پر اعلانیہ, جو سلمان ندوی کی زبان میں کلمہ حق, وہ جو کلمہ حق شیعی کلمہ حق تھا, اس نے وہ اپنا کلمہ حق کہا اور اس نے تقیہ کی چادر اٹھا کے پھینک دی. اس میں الکافی جو بخاری کے درجے کی کتاب ہے, تفسیر صافی جیسی معتبر شیعہ کتابوں کا موضوع سے متعلق, یعنی تحریف قرآن سے متعلق, چاہے کمی, چاہے زیادتی, چاہے تبدیلی, چاہے اعراب کی تبدیلی, جو بھی چیزیں تھیں, چاہے ترتیب کی تبدیلی, ان تمام چیزوں کا نچوڑ اس میں پیش کیا. یقیناً میں نے جیسا کہ عرض کیا, اس کتاب کے رد میں شیعوں کی جانب سے کئی ساری کتابیں لکھی ہیں, لیکن جن لوگوں نے اس کتاب کی تردید میں کتابیں لکھی ہیں کہ بھائی اس مصنف نے تو کہا کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے شیعوں کا کہ قرآن محرف ہے اور اس کے دلائل یہ ہیں, تو یہ کتاب ہم نہیں قبول کریں گے, اس کے رد میں کتاب لکھی. انہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ حضرت شیخین حضرت عثمان غنی سے متعلق اپنے عقائد کا انکار نہیں کرتے. اور عقیدہ کیا ہے کہ تینوں لوگ کافر ہیں, منافق ہیں, بلکہ عام کافروں اور منافقوں کے بارے میں تو ان کے خیالات ہلکے ہیں, لیکن حضرت ابو بکر, حضرت جو ہے ابو بکر صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت سختی کے ساتھ ہے, یعنی بہت بغض اور بڑا کر ہے اور بڑی نفرت ہے کہ وہ کافر ہیں, منافق ہیں. اور یہ بھی مانتے ہیں, ان کی کتابوں میں یہ ایک طرف ان کو کافر منافق مانتے ہیں, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو جمع کیا. صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کیا, عثمان غنی کے دور میں قرآن جمع کیا گیا اور انہوں نے قرآن جمع کیا. اب آپ غور کیجئے کہ جب قرآن کے جو جمع کرنے والے ہیں ان کو تم کافر اور منافق سمجھتے ہو, تو پھر اس قرآن پہ تمہارا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں عقیدہ ہو سکتا ہے. یہ فطری نتیجہ ہے اس کا کہ قرآن ان کے ہاں ناقابل اعتبار ہے, کیونکہ صحابہ ان کے ہاں مرتد ہیں, اور جن لوگوں نے قرآن پر کام کیا وہ تو بہت بڑے کافر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو کافر ہیں, جو منافق ہیں, جو قابل اعتبار نہیں ہیں, ان کا کیا ہوا کام, ان کا پیش کیا ہوا کام, ان کی روایت کی ہوئی چیز کیسے قابل اعتبار ہوگی؟ ہرگز نہیں قابل اعتبار ہوگی. تو تحریف قرآن کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کے عقیدے کا یہ فطری نتیجہ ہے. تعجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں, نہیں, اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے. تعجب اگر کرنا ہے تو اس بات پہ کیجئے کہ وہ تحریف قرآن کا عقیدہ کیسے نہیں رکھیں گے. جب بھی کوئی ندوی, کوئی نعمانی, کوئی سومانی, کوئی اس طرح کے دمچھلے جب آ کے آپ کو بتائیں کہ نہیں وہ تحریف قرآن کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں, تو آپ پوچھئے کہ کسی کافر, کسی منافق, کسی مرتد کی پیش کی ہوئی چیز کیسے قابل اعتبار ہو سکتی ہے, ان سے پوچھئے. تو یہ فطری نتیجہ ہے. اچھا, اب جو جواب لکھے گئے اس کتاب کے جواب میں, جو کتابیں لکھی گئیں, جو جوابات آئے, ان کا جو خلاصہ بنتا ہے اس میں سے ایک بہت بنیادی بات جو جواب دینے والوں نے لکھی ہے, وہ کیا لکھی کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں. بہت توجہ سے یہ بات سنیے گا اور یاد رکھیے گا. کہا روایتیں ضعیف ہیں. پہلی بات یہ کی تمام روایتیں ضعیف ہیں, ہزاروں روایتیں ہیں اولا. ثانیاً بہت سی روایتیں الکافی جیسی کتابوں میں ہیں, اور الکافی بخاری کے درجے کی کتاب ہے شیعوں کے یہاں, تو کیا وہ بھی ضعیف ہے؟ پھر میرا سوال یہ ہے کہ ضعیف راوی کی وجہ سے, کفایت بھائی کا یہ اسپیشلائزیشن ہے, ممکن ہے مفید تعلیقات ان سے بعد میں اس پہ سننے کو ملیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ضعیف راوی کی وجہ سے آپ کوئی حدیث نہیں قبول کر رہے, کوئی خبر نہیں لے رہے, اخبار ہے نا, تو اخبار آپ کے ہاں ہیں, اب گویا اخبارات پر آپ کے ہاں تنقید ہے.
آپ ضعاف کو رد کرتے ہیں اخبارات میں، روایات میں، اور صحاح کو لیتے ہیں. تو ضعیف راوی اگر کوئی آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو بھی ان کی فقہ روایت ہے اس کی روشنی میں آپ روایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر روات ضعیف ہیں یا کوئی راوی ضعیف ہے. تو جب ضعیف روات کی وجہ سے چھوٹے درجے کی چیز روایتوں کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر بڑے درجے کی چیز قرآن کو منافق روات سے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ غور فرمائیے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں اور ان میں ضعیف راوی ہیں، تو جب ضعیف راوی کی صرف ضعیف، اچھا ضعیف ہونا کافر ہونے کو لازم نہیں ہے. کسی راوی کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منافق ہے، وہ کافر ہے. تو کہ کافر اور منافق ہوگا تو روایت میں اسے ایڈ ہی نہیں کیا جائے گا، صرف وہ روایت ریجیکٹ ہوگی، یعنی اس کو ایز اے روایت اس سے بحث ہی نہیں ہوگی. یہاں ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ مسلمان ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک مومن بھی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے حافظے کی وجہ سے ضعیف ہو. تو ضعیف جب آپ کہتے ہیں وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، متقی پرہیزگار بھی ہو سکتا ہے، حافظے کی خرابی کی وجہ سے وہ ضعیف ہو گیا. جب اس کی روایت قابل قبول نہیں ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو راوی، جو روات، جو کام کرنے والے کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور آپ کے نزدیک پورے دین کو برباد کرنے والے ہیں، تو دین برباد کرنے والوں، دین بدلنے والوں، دین میں تبدیلی کرنے والوں کا پیش کیا ہوا قرآن کو مان کیسے سکتے ہیں؟ یہ بہت نارمل سی بات ہے، اسے سمجھنے کی چیز ہے، اس کو بہت کلیئر کرنے کی چیز ہے. اب آئیے ایک دو حوالے ہم اور دے دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ تحریف قرآن ہم ہوا میں نہیں بات کر رہے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ارے کل کی بات ہے، حالانکہ کل کی بات ہی بہت اہم ہے. بات کل کی، ہم جب دلیل دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ زمانہ بہترین ہے. تو جو کل والوں کی بات ہے انہی کی بات معتبر ہوگی. لیکن چلیے آپ کہتے ہیں یہ بات کل کی ہے، آج ایسے عقیدے ہم نہیں رکھتے. چلیے آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ آج بھی آپ ایسے عقیدے رکھتے ہیں. اور کوئی ایک حوالہ نہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی خامخواہ میں ایک دو نمونہ خالی دے دیتا ہوں، باقی آپ کو ملتے رہیں گے ایسے نمونے، بہت سارے نمونے ہیں. زید بھائی، وہ توصیف بھائی اور ارشد بھائی کو ویڈیو میں نے بھیجی تھی، اس کی کٹنگ بھی کی ہوگی. حسن اللہ یاری کی ویڈیو ذرا لگائیے گا تو اس میں دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. حضرت علی نے اپنے دور میں کون سا قرآن پڑھایا؟ آپ بتائیں نا، وہ آپ کو کیوں نہیں دیا؟ میرا سوال ہے نا، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں تو ابھی آپ کو جواب جب دوں گا نا تو آپ کو عرض یہی ہے میرے بھائی، عرض یہی ہے کہ یہ سوال جو ہے نا فریقین جواب دے دیں، دونوں طرف جواب دے دیں. ثابت یہ ہوا کہ آپ کے پاس حضرت علی والا قرآن نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کہتے، ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ کا جواب پہلے آپ جواب دے دینا. اگر آپ کے پاس سوال کے جواب ہے کہ یہی قرآن حضرت علی پڑھتے تھے، یہی قرآن علی والا ہے، یہی والا قرآن حضرت علی ہے. نہیں، وہ دلیل دکھاؤ. نہیں، یہی علی، دلیل دکھاؤ، یہی حضرت. اس پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا ہے. حضرت عثمان کا اگر یہ قرآن کامل نہ ہوتا تو حضرت علی اپنے والا لے آتے نا. خلافت تو ان کو حضرت عثمان کے بعد ملی ہے. دیکھیں حضرت عثمان کو جب خلافت میں، حضرت عثمان کو پہلے خلافت ملی ہے، حضرت علی کو بعد میں ملی ہے نا. ایک سمجھنے کی بات ہے، آپ اپنے ذرا دماغ لگائیں. اللہ یاری صاحب، یہ دماغ بھی اللہ نے آپ کو دیکھیں، میں آپ سے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا کیونکہ آپ کے پاس مطالعہ نہیں اس موضوع پہ میں، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. یہ آپ حضرت علی والا قرآن دکھائیں. پلیز چپ کرو، پلیز تم چپ کرو، تم سن لو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان والے قرآن پڑھتے تھے. آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، آپ ظن و گمان پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عثمان کے بعد آئے ہیں، وہ عثمان کے زمانے میں تو یہ قرآن تو یہی پڑھتے تھے. دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے مصاحف تھے. عثمان کا مصحف ہے، اور ابو بکر کا مصحف ہے، ابی بن کعب کا مصحف ہے، زید بن ثابت کا مصحف ہے، عبداللہ بن مسعود کا مصحف ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا مصحف چھوڑ دیا اور وہ عبداللہ بن مسعود اور اور عثمان بن عفان کے مصحف پڑھتے تھے. یہ بات دلیل کا محتاج ہے. آپ کے یہ دلیل دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی ہے. پلیز، میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہوا قرآن وہی عثمان والا قرآن ہے. یہ دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے. تم کو ان باتوں کو آپ کی ٹیبل پہ کون سا قرآن رکھا ہوا ہے؟ یہ بڑی دلیل ہے کہ شیعہ بھی یہی قرآن پڑھتا ہے جو عثمان نے لکھا ہے. علی والا کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ؟ حضرت علی کے باغی ہو؟ حضرت علی سے آپ نے حضرت علی کے قرآن کو چھوڑ کے عثمان کا پڑھ رہے ہو، کیوں؟ اب دیکھیے گفتگو کیا ہو رہی ہے
ابھی اور واضح ہو جائے گا, ایک دوسری ویڈیو میں اور واضح ہو جائے گا کہ اگر قرآن آپ کے نزدیک ایسا ہے کہ قرآن اور بھی ہے تو وہ قرآن آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی سائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت علی کے پاس جو قرآن تھا, عثمان غنی کے پاس جو قرآن تھا, جو بھی مصاحف تھے, یہی قرآن تھا, کوئی قرآن الگ نہیں تھا, یہی قرآن اس وقت بھی تھا, یہی قرآن آج بھی ہے. یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں, یہ قرآن حضرت علی والا قرآن نہیں ہے. یہ شخص جو ہے شیعہ شخص یہ بات کہنا چاہتا ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی عام آدمی, بھائی ہم عام آدمی کی بات نہیں کرتے, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, شیعوں کا ہیرو ہے ایک بڑے طبقے کے نزدیک. ٹھیک ہے, ان کا ایک طبقہ اس کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ خمینی کے بارے میں اور خامنئی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بول دیا تھا. ان کے آپس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ اس طبقے کا یہ ہیرو ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, حضرت علی کا قرآن تھا جو ابھی ہے نہیں, یعنی یہ قرآن ابھی اصلی قرآن نہیں ہے. آگے دوسری ویڈیو میں ابھی واضح ہو جائے گا, اور دوسری ویڈیو اسی کی ہے. جی حسن اللہ یاری صاحب, جھوٹ نہ بولیے گا. قرآن آپ کے پاس موجود ہے, قرآن ہاتھ میں ابھی پکڑیے, قرآن ہاتھ میں ابھی پکڑیے, اور ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے اٹھائیے اسے قرآن کو, میرے کہنے پر ایک بار پلیز. آئی لو یو, تھینک یو. یہ قرآن آپ نے پکڑا ہے. اب ذرا میری طرف دیکھیں, بائبل کے تانے میں نے دے رہے تھے آپ مجھے, میری طرف ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. جی سر بولیں, آپ بولیں, مجھے بتائیں کہ جو قرآن آپ کے پاس ہے, جو قرآن آپ نے پہلے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا, وہ قرآن قسم کھا کر کہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا. کھائیں قسم. بالکل, اللہ تعالیٰ کی قسم, اس میں جتنے الفاظ ہیں یہ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام. یہ میرا عقیدہ ہے. بسم اللہ کی بے سے لے کے اور اینڈ والی آیت تک, بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام. ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ہمارا عقیدہ. ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ میرے پاس آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے گا, بس اب یہاں ذرا رکیے. دیکھیے اب ندوی نے کیا کہا, سلمان ندوی ثم نقوی نے, کہ کسی بھی شیعہ سے پوچھئے کہ کیا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا, وہی ہے یا نہیں ہے, یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا, تو وہی کہیں گے کہ ہاں یہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا, اور یہی قرآن ہمارے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے. یہی اس نے کہا نا, کسی شیعہ سے پوچھیں گے. تو دیکھیے یہ ان کا ہیرو ہے اور تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے. لیکن جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ بسم اللہ کی با سے لے کے سورۃ الناس کے سین تک یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے, میرا اس پہ ایمان ہے, میرا اس پہ عقیدہ ہے, اس پہ اہل بیت کا اجماع ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا. اب دیکھیے اس جواب سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. اب اس جواب کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے وہ اکثر ظاہر نہیں کرتے, اور بعض جو موفٹ ہوتے ہیں, جوش میں آ جاتے ہیں, متشدد ہوتے ہیں, وہ ظاہر کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا, اسی اسٹریم میں 1-2 بار میں کہہ چکا ہوں, کہ جب یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا, تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے کیا نام سے زیادتی نہیں ہوئی, اس میں کمی ہوئی ہے, یعنی اس میں کچھ بڑھایا نہیں گیا ہے. تو بڑھایا نہیں گیا ہے تو وہی ہے. اب کچھ اس میں ہے جو نہیں ایڈ کیا گیا, تو وہ یہ نہیں ظاہر کرتے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہے وہ تو وہی ہے, لیکن اس میں کچھ اور تھا جو نہیں ہے, تو یہ جو دوسرا پارٹ ہے اس کو چھپا لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی تھی. حالانکہ تمام شیعوں کا یہ بھی عقیدہ نہیں, ان کے عقیدے میں حذف بھی ہے اور اضافہ بھی ہے, یعنی اس قرآن میں حذف بھی ہوا ہے اور اضافہ بھی ہوا ہے. لیکن بہت سارے شیعہ یہ مانتے ہیں کہ اس قرآن میں اضافہ تو نہیں ہوا لیکن حذف ہوا ہے, اور بھی 4 قسم کا عقیدہ ان کا قرآن کے بارے میں ہے, لیکن میں ادھر نہیں جاتا. میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ کتنی صفائی کے ساتھ قسم کھا کر کے قرآن ہاتھ میں لے کر کے کیسا اس نے کہا, آپ نے یہ عقیدہ سنا, کیا اس عقیدے میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں پریشانی, لیکن پریشانی ہے یہ تقیہ جو رکھتے ہیں اس سے پریشانی ہے. ابھی تقیہ کھلے گا یہاں پہ, آپ سنیے گا کہ اس عقیدے کے پیچھے عقیدہ کیا ہوتا ہے, وہ سنیے گا ذرا. چلیے. خلفاء نے
खुलफाए राशिदीन ने जो कुरान शरीफ जमा किया था, इसके बाद हजरत अली इनके पास सही कुरान लेकर आए कि जो उन्होंने इसके अज्जा को देखने के बाद जमा किया था, उन्होंने हजरत अली के जमा किए हुए नुस्खे को लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, आपके जो शेख हैं, ठीक है, आप के जो बड़े आलिम हैं, शियों के बड़े आलिम, वो लिखते हैं, ये मैं अपनी तरफ नहीं कह रहा, वो लिखते हैं अपनी हदीसों के अंदर, शेख अली अल कुरानी तदवीन कुरान 181 सफा के ऊपर लिखते हैं, जो हजरत अली वाला कुरान था, उस कुरान के अंदर 17,000 आयात थी। मौजूदा कुरान के अंदर जिस पर आपने हाथ रखकर कसम खाई है, अभी फिर दोबारा कसम खाई, कितनी आयात है इसमें? कितनी आयात है इसमें? 6,000 कुछ है। फंस गए ना फिर आप? नहीं फंसा, नहीं फंसा ना। शिया जाकिर फंस आपने गए जो हैं। सवाल किया ना, आपने जो शिया सवाल किया, जाकिर क्या फंस ये गए सब अल्लाह का कलाम है? 17,000 जो आयात वाला कुरान था, वो कुरान कहाँ है जो हजरत अली ने जमा किया था? आपने जो सवाल किया ना, वो ये कहते हैं कि उस कुरान के अंदर 17,000 आयात थी और उस कुरान के अंदर अली के नाम से भी एक सूरत थी, फातिमा ज़हरा के नाम से भी एक सूरत थी। कहाँ है? सवाल क्या था कि ये वही कुरान है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुए, सब के सब बाब बिस्मिल्लाह से सीने व नास तक ये सब अल्लाह के अल्फाज है, सब अल्फाज। इसमें हज़फ हुआ है क्या नहीं हुआ, बात इस पे हो रही है, इजाफे की बात नहीं, तरतीब बदली गई। ये तो सब मुसलमानों को पता है कि तरतीब नुज़ूल नहीं है, तरतीब नुज़ूल। अच्छा, इसमें क्या है? अच्छा, एक बात, ये तरतीब नुज़ूली बोला ना, तरतीब नुज़ूली नहीं है। अब सलमान नदवी ने क्या किया है, तरतीब नुज़ूली के एतबार से कुरान जमा करने की कोशिश की सलमान नदवी ने। यानी शियों से कितनी मुआफ़क़त है, कितनी रूहानियत दोनों के दरमियान मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, चलाएं। तरतीब नुज़ूल नहीं है, तरतीब नुज़ूल। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें हज़फ हुई है। फरीक़ैन के अहादीस पे दलालत करते हैं कि इसमें हज़फ हुई है। मुसलमान ये कहेंगे हज़फ नहीं हुआ, कहते हैं एक हर्फ भी कमी हुआ। हमारा अकीदा यह है कि इसमें कमी हुई है। इन्होंने कहा कि शिया उस्मान को मुनाफिक समझते हैं, तो देखें कुरान उस्मान पे नाजिल नहीं हुआ, कुरान के नुस्खे मौजूद थे। उस्मान ने एक दफ़ा फिर कुरान को जमा किया है और बाकी नुस्खों को जलाया है, और हमारा यही अकीदा है कि उसने जलाते हुआ कुरान के बहुत सारे आयात को हज़फ किया। अलबत्ता इसमें मिलावट नहीं की है कि बाहर की कोई कलाम इसमें मिलाया जाए, उसने बाकी हज़फ किया, जला दिया। अच्छा, कौन से जलाएं? कि उसमें वो आयात थी जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम थे, अहले बैत अलैहिस्सलाम 12 अइम्मा अलैहिस्सलाम की सिफात मौजूद थी, और सहाबा का कुफ्र मौजूद था, शेखैन का कुफ्र मौजूद था। वो हज़फ किया उन लोगों ने, वो जला दिया उन लोगों ने, ज़ाया कर दिया। अच्छा, आपने कहा, सुना आप हजरात ने, सुना आप तकिया के पीछे क्या चीज छिपी होती है, तकिया में क्या चीज होती है? कहा इसने कि हज़फ है इसमें। यानी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुरान जमा किया, उसमें आयतों को हज़फ किया काफी। और कौन सी आयतों को, कौन सी सूरतों को? जिनमें अहले बैत की तारीफ थी, जिनमें सहाबा का कुफ्र था, शेखैन का कुफ्र था। अब आप देखिए, ये इस पर जमात इस्लामी वालों को कुछ नहीं गिरा गुजरता है भाई, कोई परेशानी नहीं होती है। जमात इस्लामी वालों को नो प्रॉब्लम, कभी इस पे दिफा नहीं करेंगे, कभी इस पे उनका पारा नहीं चढ़ता, कभी इस पे मजमून नहीं आएगा। आप देख लीजिए, इतनी सारी वीडियो जिस मौके पे आई हैं, लेकिन उनकी कोई एक दो लाइन दिखा दे कोई, कभी आप दिफा करते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, सहाबा की तारीफ में ऐसे कोई किताब लाके पेश कर देंगे, देखिए हमारे यहाँ भी सहाबा की तारीफ में किताबें हैं, लेकिन दिफा करें सहाबा का, डिफेंस करें और ऐसा अकीदा रखने वालों को बुरा कहें, ऐसा जमात इस्लामी को आप नहीं पाएंगे। इस हालिया मंजरनामे में आप देख लीजिए, बिल्कुल इन्होंने ऐसा नहीं किया, ना ऐसा करेंगे। ये आदमी खुल्लम खुल्ला कह रहा है, ये कोई आम शिया नहीं है, ये शियों का हीरो है। ये साफ तौर पे तहरीफ कुरान का अकीदा बयान कर रहा और मुसलमान कह रहा है अहले सुन्नत को। मैंने ये भी कहा कि जब ये मुसलमान कहते हैं, जब ये उम्मत कहते हैं, तो हमको काफिर कह रहे होते हैं। ये जो जंग चली है, इस दौरान हमको बहुत मुसलमान कहा गया, बहुत दफा उम्मत कहा गया, लेकिन ये जान लीजिए कि हमको जब भी उम्मत कहा जाता है, जब भी मुसलमान कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है कि हम काफिर हैं, हम मुनाफिक हैं। लेकिन हम मुसलमान लफ्ज सही मानते हैं, हम उम्मत लफ्ज सही मानते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगता है उम्मत और मुसलमान का लफ्ज। लेकिन इनके यहाँ मुसलमान और उम्मत का मतलब मुनाफिक और काफिर है। ये अपने जो असली हैं उनको मोमिन कहते हैं, उनके लिए मोमिनीन की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखें लोग। चलें जरा सा देखें क्या है आगे।
वैसे बात तो वाज़ेह हो चुकी है। हसन अल्लाह यारी साहब, अच्छा ठीक है, ये वीडियो खत्म है। अब ये मैंने जो है ये 2 वीडियो इस मुतशद्दिद की दिखाई हैं, जो अपनी शीयत में, अपने रफ्ज में, अपनी राफिजियत में मुतशद्दिद है, सख्त है, हार्ड कवर है। अब हम एक वो हवाला दे देते हैं जो आदमी बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा नॉर्मल है, बड़ा मोतदिल है, बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा, जमात इस्लामी की जबान में बड़ा मुहज्जब है। वो मुहज्जब साहब जो है ना, वो मोतदिल साहब, वो सॉफ्ट साहब, वो उम्मत का दर्द रखने वाले साहब, वो मुसलमान और मिल्लत की और फिलिस्तीन की और गजा की बात करने वाले साहब, उनका जरा लाइए। मिसमी का जो है जैद भाई के पास भी वो वीडियो थी, जरा वो लाइए, देखिए उनका कुरान के बारे में क्या अकीदा साहब। ये जिम्मेदार आलिम, अभी कह देंगे ये जिम्मेदार आदमी नहीं है, ये आलिम नहीं है, ठीक है, ये जिम्मेदार वाला सुन लीजिए। ये गालिबन कारी खलीलुर रहमान के साथ जो आते हैं, गालिबन वही हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया, मेरे उस्ताद हजरत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नकवी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहां से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूं, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्यो को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्यो ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। हाय 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 हाय, लानत बर हाउलाई, अल्लाह अकबर। ये मोतदिल साहब हैं, ये जिम्मेदार साहब हैं, ये सॉफ्ट हैं। क्या फरमाया है पहले तो बीच में, क्या फरमाया कि कुछ ये कहना चाहते थे, असल में खुल के कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इनको उम्मत का दर्द उठ गया पेट के अंदर कहीं साइड में, बड़े तेज का उम्मत का दर्द लगा इनको, तो वो दर्द लगने की वजह से रुक गए। हाँ, जैसे जमात इस्लामी वालों को उम्मत का दर्द लगता है, ऐसे ही उम्मत का दर्द लगता है। तो ये उम्मत का दर्द इनको लग गया, मुसलमानों का दर्द इनको पेट में कहीं लगा, तो उन्होंने वो जो बात कहने जा रहे थे ना, इन्होंने उम्मत पे एहसान अजीम किया कि वो बात इन्होंने नहीं पेश करवाई, क्योंकि वो बात पेश करने से ना उम्मत में इख्तिलाफ हो जाता है। जी हाँ, उम्मत में इख्तिलाफ ना पड़े, उम्मत को इख्तिलाफ से बचाने के लिए, उम्मत को मुत्तहिद रखने के लिए, उम्मत के दर्द में, उम्मत की पीड़ा में एक बात ये कहना चाह रहे थे, वो बात इन्होंने नहीं कही, ठीक है, लेकिन कह भी दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ न कुछ कह भी दिया। क्या कह दिया भाई? इनकलाबे इस्लामी की बरकत से, वो इनकलाबे इस्लामी कौन है? वो ख़ुमैनी इनकलाब, उसकी बरकत से बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक और काम उसकी बरकत से क्या हुआ कि ओरिजिनल कुरान ढूंढ निकाला। सुभान अल्लाह, ये कुरान जो है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल कुरान ढूंढ निकाला है। कोशिश जारी है कि वो ओरिजिनल कुरान जो था वो उस पे काम हो रहा है और उसकी बरकत से मिल जाए। ये नकवी जो है, ये नदवी, इसको जो है बार बार रियाल ख्याल ख्याल पता नहीं क्या क्या गंदगी और खिलाफतें इस इंसान के सीने में और जहनो दिमाग में भरी हुई हैं, जो उगलता रहता है, और जमाते इस्लामी का पूरा टोला उगलता है। इस पे इनको कोई गैरत नहीं आती, इस पे इनको कोई हया नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती, कहीं खून नहीं भड़कता, कहीं उम्मत का दर्द नहीं होता, कहीं कुरान की गैरत नहीं आती। मुबहम तरीके से ये ओरिजिनल कुरान निकाल रहा है बेचारा।
اب دونوں سیاق و سباق جوڑ لیجئے, کوئی اوریجنل قرآن سے کوئی اور تعبیر نہیں کر سکتے, کیونکہ بیچ میں اس نے یہ کہہ دیا کہ میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا جس سے امت میں اختلاف, کیونکہ اختلاف تو ویسے بھی ہمارے یہاں موجود ہے. یہ حضور والا. اب اس پس منظر میں آئیے اس بینر پہ بات کر لیتے ہیں, 5-10 منٹ اور, زیادہ سے زیادہ یا 5 منٹ لگے گا, جس بینر کا بڑا چرچا ہے اور جس بینر کا دفاع کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے تحریکی. وہ بینر تو کچھ ہے, لیکن ہم نے یہ بینر جان بوجھ کے منتخب کیا تاکہ یہ دونوں, ایک جماعت اسلامی کا اور ایک جو ہے شیعہ جو نقوی ہے, جواد نقوی, ان دونوں کا فوٹو تک کے ساتھ میں دکھ جائے, کیونکہ ان کی محبت آپ کو واضح ہو جائے. زید بھائی اور بڑا کر دیجئے یہ آیت, جو انہوں نے آیت تو نہیں لکھا ہے لیکن آیت سے مشابہ کیا لکھا ہے, یوم ولدتا و یوم قتلتا و یوم تبعث حیا, سلام علیک یوم ولدتا و یوم قتلتا و یوم تبعث حیا. یہ ہے, اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کے, کسی نے کہہ دیا کہ قرآن کی آیت میں تحریف کیا ہے, قرآن کی آیت کو تبدیل کیا ہے. تو جماعت اسلامی کے جو ہے نوجوان اور بزرگ جتنے لونڈے تھے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا یہ ملت تشیع پر الزام ہے, یہ انقلاب پر الزام ہے, یہ ایران پہ الزام ہے, یہ نقویوں پہ الزام ہے, انہوں نے ایسا کوئی نہیں کیا اور سلفی اس الزام کو پھیلا رہے ہیں. یہ ساری باتیں آئیں. آئیے اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. دیکھیے یہ جو ٹکڑا ہے جس کو لوگوں نے آیت میں تحریف بھی کہہ دیا اور جس کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے آیت میں تحریف, یہ عربی کا جو ٹکڑا ہے یہ خامنہ ای کے چہلم میں لگے ہوئے بینر کا مسئلہ ہے. اب جماعت اسلامی پہلے یہ بتا دے کہ اس طرح کی بدعتوں میں شرکت کا کیا مسئلہ ہے. بھائی یہ کہتے ہیں ہم دین کی دعوت دیتے ہیں, تو جب تم دین کی دعوت دیتے ہو تو دین کی دعوت دیتے ہو, دین کا کام کرتے ہو, تو ان بدعتی مراسم میں تمہاری شمولیت کیوں ہوتی ہے؟ جب یہ چہلم ہے, ٹھیک ہے تم کو امت کا بڑا درد ہوتا ہے تو امت کے درد میں ان کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے, لیکن ان کی عزا کی مجلسوں میں, ان کی تعزیہ کی مجلسوں میں, ان کے تبرہ کی مجلسوں میں, ان کی چہلم کی مجلسوں میں شامل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ گویا تم بدعت کو سپورٹ کرتے ہو, بدعت کی تائید کرتے ہو اولن. اچھا, اب روافض کی جب اس جرات پر اور اس بددیانتی پر اور اس بے احتیاطی اور بد احتیاطی پر نکیر کی گئی, تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روافض اور جماعت اسلامی دونوں نے مل کر کے یہ اس کا جواب دیا کہ یہ اقتباس ہے جو عربی اسلوب بیان کا حصہ ہے. یعنی عربی میں اس طرح کا اسلوب چلتا ہے. اب صاحبوں تھوڑا سا مطلب یہ اقتباس والی بات تھوڑی سی گہری ہو جا رہی ہے, لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, سمجھ لیں گے آسانی سے. بھئی اقتباس کیا ہے؟ اقتباس کہتے ہیں قرآن و سنت کا کوئی ٹکڑا, قرآن کی کوئی آیت ہے اس کا کوئی ٹکڑا, یا کوئی حدیث ہے اس کا کوئی ٹکڑا, اپنے کلام کا ہم حصہ بنا لیں اور وہاں یہ واضح نہ کریں کہ یہ ٹکڑا قرآن کا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا جو نور ہے, اس کی جو برکت ہے, اس کی جو تاثیر ہے, وہ شاعر اور ادیب کے کلام کو قوت دے دے, طاقت دے دے. ایسا جو ہے بہت ساری جگہوں پر کیا گیا ہے, اشعار میں ہے, نظم و نثر میں ہے, سب میں موجود کہ قرآن کی آیت کا کوئی ٹکڑا, حدیث کا کوئی ٹکڑا آدمی اپنے کلام میں شامل کر لیتا ہے تاکہ جو ادیب ہے اس کے کلام کو قوت مل جائے. یہ ایسا ہوتا ہے. اب ایک مثال ہم دے دیتے ہیں, جیسے ایک آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اب یہ جو ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 ہے. اب دیکھیے ایک عربی ادیب نے اس کو اس طرح استعمال کیا کہ لَا تَغُرَّنَّكَ مِنَ الظُّلْمَةِ كَثْرَةُ الْجُيُوشِ وَالْأَنصَارِ انما نوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الانصار پھر کہا الابصار. تھوڑا دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے. لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والانصار انما نوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اب یہ ساؤنڈ میں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, لیکن اچھا یہی کام جب شعر میں ہو تو اسے تضمین کہتے ہیں اور نثر میں ہو تو اقتباس کہتے ہیں. لیکن ملاحظہ, اب یہ جواب دیا ان لوگوں نے کہ بھائی یہ اقتباس ہے, یا عربی سے جاہل ہیں, یا ہر عربی عبارت کو کیا نام سے وظیفہ اور حدیث اور دعا سمجھ لیتے ہیں. ارے بھائی یہ کوئی بریلوی نہیں ہے سلفی,
یہ سلفیوں کے عوام الناس میں ہلکی پھلکی عربی لوگ جانتے ہیں، یہ کوئی بدعتی لوگ نہیں ہیں، یہ سلفیوں کی بات ہو رہی ہے، سلفیوں کو تم بتا رہے ہو، عربی کا تانا دے رہے ہو۔ تو بہرحال بہانہ یہ مارا کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ آیت نہیں، ہم نے آیت میں تبدیلی نہیں کی ہے، یہ اقتباس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اقتباس تو کلام کے اندر ہوتا ہے، ابھی میں نے جو مثال دیا نا، ایک کلام ہے، اس کلام میں آیت کا ٹکڑا ہے، یعنی ایک کلام ہوگا یا ایک آپ کی عبارت ہوگی، آپ کی عبارت میں آیت کا کوئی ٹکڑا ہوگا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس آیت کے نور سے اور اس کے ٹکڑے سے کلام اللہ سے میرے کلام کو نور مل جائے، میرے کلام کو طاقت مل جائے، میرے کلام میں اثر بڑھ جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے بینر میں جس آیت کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کے ساتھ کلام کدھر موجود، یعنی کیا لکھا ہوا ہے؟ اب ذرا پڑھا کیجئے، تو دیکھیے، تو تھوڑا پڑھا کریں اس کو، دیکھیے کہ اس میں لکھا سلام علیکا یوما ولدتا و یوما قتلتا و یوما تبعث حیا۔ اب بتائیے کہ آپ کی عبارت کدھر ہے؟ اس میں اقتباس کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسانی کلام موجود ہو اور اس انسانی کلام میں کوئی آیت کا ٹکڑا ہو، تب تو اقتباس ہے۔ اب یہ جو پورا ہے اس میں انسانی کلام، آپ کا اپنا کلام سرے سے ہے ہی نہیں سرے سے، تو اقتباس نہیں ہوا۔ اس کا مطلب آپ نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، قرآن کی بے عزتی کی ہے، بددیانتی کی ہے، جرات کا مظاہرہ کیا۔ آیت کیا ہے؟ آیت آپ لوگ قرآن میں دیکھ لیجئے گا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیے 2 جگہ آیت آئی ہے، سورہ مریم آیت نمبر 33 میں، سورہ مریم آیت نمبر 15 میں، والسلام علیہ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور ایک جگہ ہے وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اب دیکھیے اسی آیت سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، تو اس آیت سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، آیت سلام علیہ سے شروع ہوتی ہے اور ایک جگہ سلام علیہ سے یبعث حیا اور ابعث حیا پہ یہ ٹکڑا ختم ہوتا ہے، تو اسی سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اب جب یہ اقتباس ہے تو آپ کا جماعت اسلامی اور شیعوں والا کلام کدھر ہے؟ کیونکہ وہ کلام بھی ہوتا تو ہم مان لیتے کہ یہ اقتباس ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کلام جب ہے ہی نہیں تو یہ اقتباس ہوا نہیں۔ اچھا، ایک بات تردید کا تو ایک مسئلہ ہوا کہ اقتباس کہنا آپ کا جواب غلط ہے۔ دوسرا کہ جس آیت سے آپ نے چھیڑ چھاڑ کیا ہے اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں شیطان کے کچوکے سے محفوظ ہوں جب میں پیدا ہوا، پیدائش کے وقت، اور موت کے وقت جو ہیجان طاری ہوتا ہے میں اس سے محفوظ، اور قیامت کے وقت جو ہے ہونے والی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے میں محفوظ۔ یوم ولدت تو مجھ پر سلامتی ہو جب میں پیدا ہوا، یعنی اس وقت کے شر سے میں محفوظ۔ ویوم قتل، اب یہ قتلتا کہیں السلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جب میں مروں، جب میری موت ہوگی تو اس وقت بھی جو پریشانی ہوتی ہے اس سے میں سلامتی ہو مجھے اور محفوظ رہوں، اور جب میں دوبارہ زندہ کیے جاؤں گا تو اس وقت بھی میرے لیے سلامتی ہوگی، اس کے ہیجان سے اور اس کے شر سے میں محفوظ رہوں گا۔ اب یہ کلیئر ہے، یعنی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ محفوظ ہی رہیں گے۔ اچھا، اور دوسری آیت میں بھی یہی مطلب ہے کہ جو تینوں حالات ہیں، پیدائش کے وقت اور موت کے وقت اور قیامت کے وقت، ان تینوں حالات سے حضرت عیسیٰ کو امن و امان حاصل ہے، یہ مفہوم ہے۔ اب اس ٹکڑے میں ہیر پھیر کر کے آپ نے جو یہاں استعمال کیا، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس دن یہ خامنہ پیدا ہوا اس دن حضرت عیسیٰ کی طرح اسے امان تھی، اور جس دن یہ ہلاک ہوا اس دن حضرت عیسیٰ کی طرح اس وقت اسے امان تھی، اور جس وقت دوبارہ اسے سزا کے لیے پیدا کیا جائے گا اس وقت بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اسے امان ہے؟ یہی تو مطلب ہوا اس کا۔ اگر اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو کیا اس پہ جماعت اسلامی کو نکیر نہیں کرنی چاہیے؟ اور اگر اس میں کوئی قابل جو ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی تو سوال یہ ہے کہ ان کے جو کیا نام سے امیر صاحب ہیں، انہوں نے جب اسی کو شیئر کیا تو اس کو چھپا کیوں دیا؟ کیوں نہیں اپنے اس میں اس کو ظاہر کیا؟ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی گڑبڑی تھی۔ یہ ایک جواب تو انہوں نے اس کا یہ دیا، حالانکہ یہ تحریف قرآن کے مماثل ہے، تحریف قرآن جیسی چیز ہے انہوں نے جو کام کیا ہے۔ اس پر جماعت اسلامی کا خون کھولنا چاہیے تھا، لیکن خون نہیں کھولا، الٹے اس مجلس میں شریک ہوئے، وہاں پر یہ کلمہ حق کہنے کی جرات نہیں کر پائے۔ یہ سعودیہ کے خلاف کلمہ حق کہتے ہیں، فلانے کے خلاف کلمہ حق کہتے ہیں، لیکن اس مجلس میں یہ کلمہ حق نہیں کہہ پائے کہ یہ غلط ہے،
کیونکہ متاع کی پابندی ہو جائے گی، جو ملتا ہے وہ چلا جائے گا، جو آو بھاؤ ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایک کلمہ حق وہاں نہیں کہہ پائے اور اس پر نکیر یہ نہیں کر پائے. ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا. دوسرا جواب شیعوں کی طرف سے بھی آیا اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی آیا، یہ ایک عام عربی عبارت ہے. یہ قرآن کی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، یہ ایک عام سی عربی عبارت ہے. اگر یہ عام عربی عبارت ہے تو قرآن کے انداز میں کیوں ڈالا اس کو؟ قرآن کے انداز میں ڈالنے کا مطلب تھوڑا سا سیگا بدل کر کے اس کو عام عربی کہہ دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن والا اثر دینا، قرآن میں جو اشارہ کیا گیا جو فضیلت ہے وہ فضیلت دینا. پھر پورا بینر اردو میں ہے تو یہ ایک لائن عربی میں کیوں ہے؟ دیکھیے بینر جب بنتا ہے تو عام طور پہ جب کوئی عربی لائن ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شعر ہے بینر میں ڈال دیا، وہ عربی میں ہے، باقی بینر اردو میں ہے. کسی کا کوئی مقولہ ہے، قول ہے کسی کا، وہ ڈال دیا، پورا بینر اردو میں ہے. کوئی اثر ہے صحابی کا خوبصورت سا، وہ ڈال دیا موقع کی مناسبت سے اور پورا بینر اردو میں ہے. کوئی آیت کا ٹکڑا ڈال دیا، پورا بینر اردو میں ہے. اور کوئی مخصوص دعا ڈال دیا، پورا بینر اردو میں ہے. ایسے کوئی عام سی عربی عبارت بینر میں نہیں ڈالی جاتی. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ تو مدرسے کے پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں اس بات کو. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو کہ عام سی عربی عبارت ہے؟ عام سی عربی عبارت بنا کر کے ایسے بینر میں نہیں ڈالی جاتی، بینر میں خاص عربی عبارت ڈالی جاتی ہے. اب تم بتاؤ یہ کیا خاص عربی عبارت ہے؟ وہ خاص تو وہی ہے جس کا جواب تم نے دیا، اقتباس، تو اس کے مرتکب تم ہوئے. افسوس اس بات کا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ قرآنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عمل کا نوٹس لینے کے بجائے اس کا دفاع کر رہے ہیں. افسوس انہیں قاتلوں، ظالموں اور منافقین کے دفاع کا موقع ہے، مگر اصحاب رسول کے دفاع کا انہیں موقع نہیں ہے کہ روافض کے خلاف کچھ لکھ سکیں. اس بینر پر سوالات اٹھانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اصحاب رسول اللہ اور قرآن سے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی جن لوگوں نے کہا کہ اس میں قرآن کی تحریف کی گئی ہے، ان کے لیے یہ چیز ویلڈ ہے. کیوں وہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ صحابہ کے بارے میں منافق اور مرتد کہتے ہیں تو صحابہ والا قرآن نہیں مان سکتے، اور تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہو اس کو قرآن میں کچھ رد و بدل کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ یہ چیز ان کے عقیدے سے میل کھا رہی ہے. اسی لیے تحریف کا شک ہونا فطری ہے. جب بھی کوئی کیس آتا ہے، جب بھی کوئی چوری کی واردات ہوتی ہے، کوئی قتل کی واردات ہوتی ہے، تو پولیس اپنی فائل دیکھتی ہے کہ اس شہر میں، اس علاقے میں بڑے بڑے چور گینگسٹر کون کون سے ہیں، پہلے ان کو پکڑتی ہے، ان سے تفتیش کرتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب قرآن کے چور ہیں یا صحابہ کی عظمت کے چور ہیں تو ان چوروں پر اگر کسی کو شک بھی ہو گیا، شبہ بھی ہو گیا، اگر مان لو کہ نہیں ہے یہ تحریف، تھوڑی دیر کے لیے مان لو، تو وہ شک، وہ شبہ ویلڈ ہے، ان کو حق ہے کرنے کا، کیونکہ یہ شک اور شبہ چوروں کے متعلق کیا گیا ہے جو چوری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں جماعتوں کے شر سے تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اور آج کی حالیہ تاریخ نے اور اس جنگ کے منظرنامے ان کی تمام خباثتوں کو بالکل کھول کر کے رکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ شیخ، اللہ قبول کرے، بارک اللہ فی. یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع جو شیخ نے اوپن کیا اس بار، یعنی حقیقت میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل اوپن سیکرٹ ہے، جو سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شیعہ قرآن کی تحریف کے قائل ہے. اچھا بھائی، شیخ نے جو بات بتائی، اور ایک وہاں پر کرسچن ڈیبیٹر بھی تھا، تو میں اس بات کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ کوئی اگر اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ میں نہ ہو. بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی گارنٹی لی ہے. میں آپ کو جسٹ 2 منٹ میں کچھ بات بتا دیتا ہوں. تو قرآن کا جو آپ دیکھوں گے اللہ کی کتاب ہے، اس کے بہت سارے واضح دلائل ہیں اور ان چینجڈ کتاب ہے، ایک ان چینجڈ پیغام ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج کیا ہے. آپ خود بولو کہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، موجودہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہ یہ آیت کو پڑھتا ہے، وہ کیسے اس ایمان تک پہنچ سکتا ہے کہ قرآن میں چینج ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس پیغام کو بھیجا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت میں کئی چیزیں ملتی ہیں. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا لوگوں کو کہ قرآن کو سیکھیں، سکھائیں،
اور جس طرح سے حفاظ صحابہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے حافظ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی سارے صحابہ جو قرآن کے حفظ کیے، کئی سارے آپ کو نام ملتے ہیں. یہ کچھ نام جو ذکر ہے ہم دیکھتے ہیں تو یہ فتح الباری میں جو کچھ نام ذکر ہے کچھ 39 صحابہ کا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور کئی سارے صحابہ، 70 صحابہ تو شہید ہوئے تھے، وہ حفاظ صحابہ تھے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے. جو یمامہ کی جنگ میں جو شہید ہوئے تھے وہ بھی حفاظ، یعنی بڑی تعداد میں جو حفاظ صحابہ تھے. تو یعنی حفظ کرنا ہمیں ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود لکھوایا، اور جو کاتب وحی تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کئی صحابہ کے نام، زاد المعاد میں امام عبد القیم نے کئی صحابہ کے نام ذکر کیا جو کتاب وحی یعنی وحی لکھنے والے کاتب تھے. اور متواتر سندوں سے قرآن جو آتا ہے متواتر سندوں سے آتا ہے، یعنی میموریز بھی تھی، اور کئی ساری جو قراتیں ہیں قرآن کی، وہ ساری قراتیں متواتر سندوں سے، یعنی الگ الگ علاقے کے الگ الگ اتنے سارے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جن کا ایک جھوٹ پر اتفاق ہونا ناممکن ہے، یعنی متفق ہو جائے ایک جھوٹ پر، وہ ناممکن ہے. تو اس طرح کی جیسے ایک سند میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس طرح کی سندیں ہیں قرآن کی جو خود آپ دیکھتے ہو الگ الگ جو قراتیں ہیں وہ قراتوں کی سندیں ملتی ہے. تو قرآن کا ہم دیکھتے ہیں اورل ٹرانسمیشن بھی ہے، جو سیکھنا سکھانا، متواتر سندیں ہیں، مسلمانوں کا اتفاق ہے جو ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کا اجماع ہے، ریٹن ٹرانسمیشن ہے. خود آپ دیکھتے ہو کہ الگ الگ سٹیجز میں جو یہ کچھ مینیوسکرپٹس کا ذکر ہے، قرآن کی مینیوسکرپٹس آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ یہ قرآن کے جو مینیوسکرپٹس ہے کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے، ایک دو نہیں. یہ جو آپ مینیوسکرپٹس میں بتا رہا ہوں بعض مینیوسکرپٹس، اور آج ہم اس زمانے میں رہتے ہیں. یہ دیکھیے ایک ویب سائٹ مثال ہے، یہ الفرقان نام کی جو ویب سائٹ ہے، اس میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں. مینیوسکرپٹس میں ہزاروں مینیوسکرپٹس ہے، یعنی آپ کوئی بھی آیت چاہتے ہو تو وہ آیت کئی ساری اس کی مینیوسکرپٹس موجود ہے. یہ بھی ایک اور ویب سائٹ ہے جس کے اندر 800 مینوسکرپٹ جمع ہے. یہ الفرقان میں بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں مینوسکرپٹس موجود ہے، آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو. یعنی اتنی ساری چیزیں ہیں. کمپیئر کرو گے دوسرے مذہبوں کے کمپیریزن میں تو وہاں پہ نہ یاد کرنے کی عادت ہے، حفظ کی نہ ٹریڈیشن ہے، نہ اس کے اندر اس طرح سے ریٹن جو مینوسکرپٹس ہے. اگر آپ دیکھو گے کہ مذہب جو کتاب جس زمانے میں لکھی گئی اس کے بہت بعد میں، جو زمانے کی کتاب ہے اس کے بہت بعد میں لکھی گئی، اس کے مینوسکرپٹس بہت بعد میں، 800 سال بعد، 300 سال بعد اس طرح کی مینوسکرپٹس ملتی ہے. تو یہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی، بس یہ شارٹ پہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ کوئی کنفیوژن کا شکار نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے i+TV کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، i+TV میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم.